پی ٹی آئی کی سوال ہے، یہ تو ایک بہت مزے کی بات ہے کہ وہ تو ٹیکنیکلی تو سب سے سنگل لارجسٹ تو وہ ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے۔ تو اگر وہ سنگل لارجسٹ ہے اور کسی سے بات نہیں کریں گے مطلب تو وہ حکومت نہیں بناتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارا نون لیگ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا، سی سی کے بعد میں نے پریس کانفرنس کی کہ جو ہمارے پاس آئے ہیں، دوسرے تو آئے ہی نہیں نا، تو جو ہمارے پاس آئے ہیں پھر ان کے ساتھ ہم مل کے بات کرتے ہیں۔ مگر اب اگر میں نے مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے تو میں اپنے ٹرمز میں مسلم لیگ کو ووٹ دوں گا نا، میں نون لیگ کے ٹرمز پہ آ کے نون لیگ کو ووٹ کیسے دے؟ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ڈائیلاگ کمیٹی ہے، یہ جو سست روی ہے، یہ جو ڈیلے ہوا ہے، یہ جس ڈائیلاگ کمیٹی کی نان سیریسنس کی وجہ سے ہے، اور اس نان سیریسنس کا نقصان مجھے تو نہیں ہو رہا ہے، یہ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، پاکستان کی جمہوریت کا ہو رہا ہے، اور جتنا جلدی یہ حل ہو تو میرا خیال میں اسٹیبلٹی کے لحاظ سے، آنے والے گورنمنٹ کے لحاظ سے بہتر ہوگا۔ مگر دوسرے کے جلدی ہوگا، میرا اپنا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی جلدی نہیں ہے۔ ہم اپنا موقف پہ قائم ہیں، نہ ہی ہم اپنا موقف تبدیل کر رہے ہیں۔ اگر کسی اور نے اپنے موقف تبدیل کرنا ہے تو پروگریس ہو سکتا ہے، اگر کوئی اپنا موقف تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھے پھر ایک بہت خطرناک سٹیل میٹ نظر آ رہا ہے، اور اس سٹیل میٹ کے نتیجے میں جو ہوگا وہ نہ پاکستان کی، اور میں جانتا نہیں ہوں کہ ایگزیکٹلی کیا ہوگا، مگر اتنا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ نہ پاکستان کی جمہوریت کا فائدہ میں ہوگا، نہ پاکستان کی معیشت کا فائدہ میں ہوگا، نہ پاکستان کی وفاق کا فائدہ میں ہوگا، اور نہ ہمارا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا فائدہ میں ہوگا۔ قصاص اور ریمیڈی کو تو سوال ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے، اگر آپ اس بات مانتے ہو کہ قتل کا کوئی اسٹیچوٹ آف لمیٹیشنز نہیں ہے، تو ایک جو طریقہ جو ہم ریمیڈی نکال رہے ہیں وہ تو جوڈیشل ریفرنس کا ہے، جو میرے نظر میں ایک دوسرا ایونیو موجود ہے میرے لیے کہ سپریم کورٹ کا اس اوپینین کا جو بھی ہو، یہ فیصلہ دے یا نہ دے، اس بات پہ میرا خیال میں لیگل کمیونٹی اور اپنے لائرز غور کرنا چاہیے کہ اگر قتل کا کوئی اسٹیچوٹ آف لمیٹیشنز نہیں ہے، تو اگر میں آج جا کے ایف آئی آر کاٹوں کہ قتل ہوا ہے، اور اس قتل میں فلاں صاحب کچھ زندہ ہے کچھ نہیں، لیکن وہ تمام لوگ اس قتل میں ملوث ہیں، then what's stopping the judiciary of Pakistan from pursuing the case of the murder of Syed Zulfikar Ali Bhutto؟ اس پہ دیکھتے ہیں جوڈیشل ریفرنس کیسے جاتا ہے، مگر میں ضرور اس بات پہ سوچ رہا ہوں، اس بات پہ غور کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل ریفرنس میں وہ لیگل ایونیو نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کویسچن آف لا یا اوپینین وہ جوڈیشل ریفرنس سے ایڈریس نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر میرے پاس ضرور یہ دوسرا طریقہ کار ہے کہ قصاص میں کیوں مانگوں، میں تو انصاف مانگوں گا، اور اسلامی جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ این آئی فار این آئی، تو یہ بات بہت دور تک چلا جائے گا۔ پریفرنس تو ضرور ہمارا یہ ہے کہ جوڈیشل ریفرنس سے ہم نہ صرف اپنا تاریخ کو درست کریں، مگر جو جیسے چیف جسٹس صاحب کہہ رہا تھا عدالت میں کہ جو پاکستان کی مستقبل ہے وہ مستقبل ہم روشن دیکھنا چاہتے ہیں، اس مستقبل میں ہم جمہوریت کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، اس مستقبل میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے، چاہے وہ ہمارا سپریم کورٹ کے دوسرے ادارے، ان سب کو اس قسم کی جو داغ ہے، اس قسم کی داغ نہ لگے۔ تو وہ ایک جو آپشن ہم پرسیو کر رہے ہیں
وہ تو جوڈیشل ریفرنس کا ہے، مگر جو ساتھ ساتھ میرا خیال میں، اگین میں تو لائر نہیں ہوں بدقسمتی سے، مگر میری نظر میں کہ اگر ہمارا خاندان ایک قتل کا ایف آئی آر بھی کاٹے تو وہ قتل کا ایف آئی آر ساؤنڈ ہوگا اور وہ جو لیگل پروسیس ہے وہ اس طریقے سے بھی ایکسپلور کیا جا سکتا ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب تک کنڈی صاحب آپ کی طرف نہیں بھیجے گا، یہ بھی اگر بتائی جاتے تو میں مجبور ہو کے پھر آپ کی طرف آتے۔ جی جی بیماری لیکن ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 15 سال کے بعد یہ کیس لگائے اور ابھی الیکشن سے پہلے لگا اور آج لگا ہے، تو آپٹیمسٹک آپشن آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میں تو امپیشنٹ نہیں ہوں، میں بہت پیشنٹ ہوں۔ آئی انڈرسٹینڈ آپ کا جو پوائنٹ ہے یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اگر دوسروں کے کیسز ڈیلے نہیں تو ہمارے کیوں، لیکن اب ڈیلے ہو گیا، الیکشن گزر گیا، اور میں چیف جسٹس صاحب کا اور عدالت کا شکر گزار ہوں کہ نہ صرف یہ کیس سن رہے ہیں پر اب الیکشن کے بعد یہ آئی ڈونٹ نو بٹ one of the first cases, if not the first case, one of the first cases is this case that they're listening to. تو اتنا آپ کو اسپیس دینا چاہیے۔ سوال ہے، میرا نام مدثر حسین ہے، میں خیبر ٹی وی کی ہوں۔ کوشچن آپ سے یہ ہے، while you were campaigning آپ مسلسل نون لیگ کے خلاف بول رہے تھے، بٹ ناؤ گورنمنٹ سازی کا مرحلہ ہے اینڈ یو آر لائکلی ٹو سپورٹ دیم، ڈونٹ یو تھنک کہ یہ جو موقف میں تضاد ہے یہ انجسٹس ہے ووٹرز کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو جہاں تک میرا کیمپین کی بات ہے، میں اپنے کیمپین کے مطابق تو چل رہا ہوں، اور اگر میں الیکشن جیت جاتا اور میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتا تو بھئی آپ کو بھی کہہ سکتا تھا اور آپ کو بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ میرا مینڈیٹ ہے، کسی اور کا نہیں ہے، مگر آپ عوام کا دانش مندی، عوام کا شعور یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے عوام نے کسی ایک جماعت کو وہ اکثریت ہی نہیں دی، وہ تعداد ہی نہیں دیا کہ وہ اپنے طور پہ حکومت کرے۔ تو یہ عوام کا جو میسج ہے، وہ پیغام کیا بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ملک کوئی ایک جماعت نہیں چلا سکتے اور آپس میں مل کے فیصلہ سازی کریں۔ وہ کسی ایک کو اختیار نہیں دے رہے ہیں، نہ پی ٹی آئی کو، نہ نون لیگ کو، نہ پیپلز پارٹی کو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو بھی ملنے پڑیں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ، اور نون لیگ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی کرنا ہے تو آپ کو بھی ملنا پڑیں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ، اور اس کو اس پروسیس کو، جمہوریت میں اس پروسیس کو آپ کمپرومائز کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سیاسی جماعتیں کوئی اتحاد بناتے ہیں تو they'll have to be a give and take، کسی کا 1-2 پوائنٹس مانے جائیں گے، کسی اور کا 2-3 پوائنٹس مانے جائیں گے، اور آپ جو اس کو جمہوریت کی کمی میں یا میرا کسی کمی میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہو، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل برعکس ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس پہ اب مجبوراً تمام سٹیک ہولڈرز، خاص طور پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو آپس میں مل بیٹھ کے کنسنسس بنانا پڑے گا تاکہ ہم نہ صرف جمہوری نظام کو بچا سکے، اپنا پارلیمانی نظام کو بچا سکے، اپنا وفاق کو بچا سکے، اپنا معیشت کو بچا سکے، مگر جو واحد طریقہ ہے اس پورا کشمکش میں، اس پورا تقسیم میں، جو واحد طریقہ ہے کہ ہم اس سے نکلے، وہ ڈائیلاگ اور کمپرومائز۔ سوال یہ ہے کہ آپ پاکستان کی کہہ رہے ہیں کہ مفاد کے لیے ہم نون لیگ کا تو ساتھ دے رہے ہیں، لیکن ابھی 12 دن ہو چکے ہیں الیکشن کو ہوئے ہوئے، لیکن ابھی تک حکومت سازی کا مرحلہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ آپ کا سوال بہت اچھی سوال ہے، اور یہی ہم امید رکھتے ہیں، خاص طور پہ فیمیل جو رپورٹرز ہے، کہ وہ مردوں سے تو بہتر ہی پرفارم کریں۔ اب آپ کی سوال بہت اگری ہے، اس کے 2 کمپوننٹس ہیں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ 10 دن ہو چکے ہیں، اور جو ہم پاکستان میں یا 11-12 دن شاید، اور جو پاکستان کا پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، لیجیٹمیسی الیکشن پروسیس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اور جتنا جلدی حکومت سازی کا عمل مکمل ہو جاتا اتنا ہی بہتر۔
جہاں تک